اللہ کی قسم مجھے موت محبوب ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے۔ حضرت بلال کی موت آئی تو کہنے لگے واہ قربا واہ 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 واہ۔ بیوی نے کہا ہیں ارے مر رہے ہو کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ کہنے غدن نلقل احبا محمدا وحزبا، آج اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوگی اور اللہ کے حبیب کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت عمار ابن یاسر صفین کے میدان میں پانی مانگا تو کسی نے دودھ کی لسی دی، دیکھا تو مسکرانے لگے تو کہیں گے بخن بخن مزے ہو گئے مزے ہو گئے، غدن نلقل احبا محمدا وحزبا۔ کسی نے پوچھا جناب کیا واہ واہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے حبیب نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ تم مرنے کے وقت موت سے پہلے دنیا میں آخری چیز جو پیے گا وہ دودھ کی لسی ہوگی۔ میں نے پانی مانگا مجھے دودھ کی لسی ملی، ادھر میدان کارزار ہے اور ادھر دودھ کی لسی آئی ہے، مجھے پتا چل گیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ مجھے اپنے حبیب سے ملاقات کا شوق ہے، اپنے ساتھیوں کی ملاقات کا شوق ہے، یہ اسلام ہے۔ میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے مدینہ منورہ، وہ شروع سے آ گیا الصلاۃ، پولیس والے آ گیا نماز 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 نماز، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اندر بیٹھ کے شٹل گرا رہے دکانوں کے اندر بیٹھ کے، سامنے دو جہان کے سردار کا دربار ہے اور وہاں اتنا فاصلہ تھا جتنا یہ سڑک ہے، دل اندھا ہے اندھا، تو حضور کی مسجد بھی اس کو اپنی طرف نہیں بلا سکی، تو یہ مسجد کیسے بلائے گی اسے؟ جسے نبی کی مسجد نہ بلا سکے اسے کون سا قانون اسلام پہ لا سکتا ہے؟ خود توبہ کرو اللہ کے واسطے، خود توبہ کرو، خود آج فیصلے کرو کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے، اللہ پہ مرمٹنا ہی تو کام ہے۔ کیا کہا؟ موت کا ڈر نہیں ہے؟ اچھا وہ رو رہے تھے، ساتھ رو رہے تھے تو فرمانے لگے میرے رونے سے دھوکہ نہ کھانا، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ پھر اگلی بات، اے اللہ مجھے صبر دینا، فضل عرش صبرنی، اے اللہ اے عرش والے مجھے صبر دینا کہ ابھی میرے گوشت کے ٹکڑے ہونے والے ہیں، فقد قطعوا لحمی، میرے گوشت کو کاٹیں گے، وقد آسمت معی، اور میری ہر امید کٹ چکی ہے، اور میں کھجور کے تنے پہ وقررت من جذع طویل ممنع، اور میں کھجور کے تنے پہ لٹکایا جا چکا ہوں، اب کوئی راستہ نہیں بچنے کا، مجھے اے اللہ صبر دینا، جزا سزا نہ ہو، تیرے نام پہ مر کے دکھاؤں، بعد والوں کو پتہ چلے کہ محبت کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اچھا ان کا منہ تھا بیت اللہ کی طرف، تو ابو سفیان نے کہا بیت اللہ سے منہ پھیر دو اور پھر قتل کرو، تو جب لکڑی کو پھیر رہے تھے پھر دو شعر پڑے، کیا کہا؟ وما ان ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي، اگر میں اپنے رب پر قربان ہو رہا ہوں، میں اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہوں، تو مجھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مارو یا بیت اللہ سے منہ ہٹا کے مارو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، الٹے منہ قتل کرو، سیدھے منہ قتل کرو، دائیں کروٹ پہ قتل کرو، بائیں کروٹ پہ قتل کرو، اگر میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے تو مجھے آگے پیچھے کی پرواہ نہیں، دائیں بائیں کی پرواہ نہیں، میرا رب چاہے گا تو ہر میرے گوشت کی بوٹی میں برکت ڈال دے گا۔ 40 نیزے باز 40 نیزہ بردار آگے بڑھے اور چاروں طرف سے ان کو نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ اے اللہ اپنے حبیب کو میرا آخری سلام پہنچا دے، یہ آخری الفاظ اے اللہ بلغ عنی سلامی علی حبیبک و نبیک، اے اللہ میرا سلام میرے حبیب نبی تک پہنچا دے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں اتر گئے، یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو قریش مکہ نے شہید کر دیا۔ اسلام محبوب کا قانون ہے، تھانے دار کا، حکمران کا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ڈالو اللہ کے واسطے، اور اللہ کے حبیب سے محبت ڈالو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسلام پہ لاتی ہے، اور محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی، ویسے نہیں پیدا ہوتی، ورنہ بیوی سے کرو گے، بچوں سے کریں گے، اپنے آپ سے کریں گے، حکومت سے کریں گے، سیاست سے کریں گے، کتوں سے محبت کریں گے، اگر اللہ سے محبت نہ ہوئی۔ ہمارے علاقے کا ایک زمیندار حج پہ گیا، کراچی پہنچا، وہاں سے کتا لے کے واپس آ گیا، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، 60,000 کا کتا
مگر اللہ کے بندے تو حج پہ گیا تھا، کہنے لگا کتا بڑا چنگا ہے، یہ حج کا موڑ بھی کر لیتا، حج تو پھر بھی کر لوں گا، کتا ایسا پھر نہیں ملے گا، اس لیے میں کتا لے کے واپس آ گیا۔ یہ دل محبت کے بغیر نہیں رہے گا، اسے محبت کرنا ہے، اللہ کی محبت بسا لو، اللہ کے حبیب کی محبت بسا لو، جو محبت میں پہل کر چکا ہے۔ یمن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میرا واسطہ تو بھی تو مجھ سے محبت کر، بتاؤ فبحقی علیک، تجھے میرے حق کا واسطہ تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھلا دیتا ہے میں نہیں تجھے بھلاتا، میں تجھے یاد رکھتا ہوں۔ ان ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم میری طرف چل کے آؤ تو میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرتا ہوں، ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، تم مجھ سے روٹھ جاؤ تو میں پیچھے آ کے تمہیں مناتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے نہ جا، حالانکہ اللہ کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کرو، چاہے اسلام آباد کے ہو یا پنڈی کے ہو، پشاور کے ہو، افسر ہو یا ماتحت ہو، تاجر ہو یا زمیندار ہو، سیاستدان ہو یا جو بھی ہو، آج توبہ کرو اس مالک اور خالق کے سامنے جس کی رحمتیں، جس کے کرم، جس کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں لے سکتے، اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس کے معاف کرنے کے انداز دیکھو۔ قارون کا نام تو سنا ہوگا نا، اس کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی تھی، اس کا جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ میں نبی، مجھ پہ یہ تہمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، زمین کو کہا قارون کو پکڑ لے، تو زمین پھٹی اور اندر چلا گیا، پاؤں اندر چلے گئے، تو چیخنے لگا معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا اور پکڑ لے، تو گھٹنوں تک چلا گیا، کہ موسیٰ معاف کر دے۔ پھر کہا اور پکڑو، تو یہاں تک چلا گیا، کمر تک۔ میں کہا معاف کر دو، پھر کہا اور پکڑو، تو گردن تک چلا گیا، کہ موسیٰ معاف کر دے۔ میں کہا اور پکڑو، تو سارا اندر پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے ہی مانگتا رہا، وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، لو استغاث بی لاخذتہ، اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگتا تو میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ یہ تو قارون کے ساتھ قصہ ہے۔ قارون، ہم میں کوئی قارون جیسا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم میں کوئی قارون جیسا نہیں ہے۔ جب قارون کے ساتھ یہ قصہ ہے کہ اگر یہ مجھے ایک دفعہ بھی کہتا یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا، تو ہم میں کون ہے ایسا؟ آج توبہ کر لو بھائی اللہ کے واسطے، اور آج عہد کرو کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے، چاہے جان چلی جائے، چاہے روٹی کا ایک لقمہ نہ ملے، پانی کا ایک قطرہ نہ ملے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ جس اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ اولاد قبر پہ ہی کبھی آ کے چکر نہیں لگائے گی کہ یہاں ہمارا باپ پڑا ہے، کبھی دو چار آیات پڑھ کے اس کو بخش دیں۔ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ کسی کے لیے اللہ سے دوستی نہ توڑو میرے بھائیو، اللہ کو محبوب بنا لیں، وہ دنیا بھی بنا دے گا، عقبہ بھی بنا دے گا، آخرت بھی بن جائے گی، یہ جہان بھی وہ جہان۔ سخی کے ساتھ، کریم کے ساتھ تو تعلق بڑھانا چاہیے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا جو مرضی کرو، یہ بھی کوئی فلسفہ ہے؟ کتا روٹی کھائے تو سر جھکا دے، درخت کو پانی دو تو پھل آپ کو پیش کر دے، اور سایہ دے دے، اور ٹہنیاں جھکا دے، اور میٹھے پھل دے دے۔ درخت کی خدمت کرو تو وہ بھی بدلا دے، کتے کو روٹی ڈالو تو پاؤں میں آ کے پڑ جائے، اور اللہ نے گندے پانی سے انسان بنایا۔ تو یہ فلسفہ ہمیں سنایا ہے کہ چونکہ میں غفور الرحیم ہوں لہذا زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، سود بھی کھاؤ، قتل بھی کرو، یہ اللہ نے فلسفہ دیا ہے؟ کیا ہم کتے سے نیچے ہیں کہ وہ روٹی کھا کے سر جھکائے، ہم روٹی کھا کے سر اٹھائیں؟ درخت پانی پی کر پھل کو جھکا دے اور ہم اللہ کا پانی پی کے سر کو اٹھا لیں، یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو میں تو اور جھک جاؤں، میں تو اور مر مٹوں۔ کیا کہنے اس کی سخاوت کے،
میدان حشر میں ترازو ہوگا، ایک آدمی کی ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ایک نیکی لے آ تو تجھے جنت، اور اگر نہیں ہے تو تیار ہو جا جہنم. وہ کہنے لگا ایک تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی. تو آیا ماں کے پاس قریبی رشتہ، اماں ایک نیکی تو دے دو. کا الیک عنی، الیک عنی، دور ہو جا، دور ہو جا. مجھے اپنی پڑی ہے، مجھ سے نیکی مانگتا ہے. پھر بیوی کے پاس آئے گا جو زندگی کی ساتھی، ایک نیکی تو دے دے. الیک عنی، دور ہو جا، دور ہو جا. پھر باپ کے پاس آئے گا، ابا ایک نیکی تو دے دو. کہے گا الیک عنی، دور ہو جا، دور ہو جا. پھر اولاد کے پاس آئے گا، تمہاری خاطر میں نے پاپڑ بیلے، ایک نیکی تو دے دو. وہ کہیں گے الیک عنا، الیک عنا، ہم سے دور ہو جا، دور ہو جا، ہمیں خدا آج اپنی ضرورت ہے. سارا میدان پھر بیٹھے گا، نیکی کوئی نہیں، کون دے؟ اب سوچ میں پڑ جائے گا کہ جہنم ہو گئی واجب. اسی خیالات میں چل رہا ہوگا، ایک آدمی ملے گا، اے بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کا مارا ہوں. کیا ہوا؟ کہ ایک گھٹ گئی ہے، مل جائے تو اللہ کہتا ہے جنت، نہیں تو جہنم. اور اللہ بھی عرش پر موجود ہے، یہ سارا منظر اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، فرشتے، جنت، دو سب ہے. وہ کہے گا بھائی تیرا کام بن گیا. کیسے؟ کہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، باقی ساری زندگی میں گناہوں کے ڈھیر ہیں، مجھے تو یہ نیکی جنت میں نہیں لے جا سکتی. میرے گناہ اتنے ہیں کہ یہ نیکی اس میں کام نہیں دے سکتی. پر تیرا کام تو بن جائے گا نا، لے جا، میں اپنی طرف سے نیکی دیتا ہوں، میں ہاں کرتا ہوں. کوئی چیز تو نہیں ہے، اس کا اقرار ہی اس کا دینا ہے. وہ آئے گا بھاگا ہوا ترازو کے سامنے، یا اللہ کام بن گیا. تو کیسے بن گیا؟ کہ ایک آدمی نے مجھے نیکی دینے کا وعدہ کر دیا کہ میں دیتا ہوں. اچھا کون ہے؟ بلا اسے، حالانکہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے. وہ پھر بھاگا، آؤ بھائی اللہ پاک بلا رہے ہیں. پھر ترازو کے سامنے دونوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو نیکی کیوں دے رہا ہے؟ آج تو مان دینے کو تیار نہیں، باپ دینے کو تیار نہیں، بچے دینے کو تیار نہیں، بیوی دینے کو تیار نہیں. وہ کہے گا یا اللہ میری ہے ہی ایک، میرے کس کام کی، چلو تیرے بندے کا فائدہ ہو جائے، یہ جہنم سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان میری پاک ذات، اتريد ان تكون اجود مني، تو آج چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا سخی بن جائے. آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، تیری اس سخاوت پر تجھے بھی جنت اور اس کو بھی جنت. تو اس رب سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں ہم، ایک فیکٹری کی خاطر، ایک مل کی خاطر، ایک بنگلے کی خاطر، ایک کرسی کی خاطر، اس 50-60 سالہ زندگی کی خاطر. مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا اگر میں اس چند روزہ 2 ٹکے کی زندگی کے لیے ایسے جمال والے جلال والے رب کو ناراض کر لوں. پھر غور واقعہ، اللہ تعالیٰ دوزخ سے 2 جہنمیوں کو نکالے گا، بخشش کے بہانے دیکھو 2 کو نکالے گا. نکال کر ان سے کہے گا چلو دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ. تو ایک تو دوڑ لگائے گا اور دوسرا تھوڑا چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا. اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا. اے بھائی میں نے جو کہا تھا دوزخ میں جاؤ، تو تمہیں پتہ نہیں ہے دوزخ میں اتنا عذاب ہو رہا ہے، تم کیوں دوڑ پڑے؟ کیوں دوڑ پڑے؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جس کی وجہ سے جہنم ملی، سوچا آج تو تیری مان لوں، آج تو تیری مان لوں، تو جلانے پر راضی ہے تو آج تو مان لوں. اچھا اے بھائی تو کیوں پیچھے موڑ موڑ کے دیکھ رہا تھا؟ تجھے نہیں پتا کہ میں نے کہا دوزخ میں واپس چلے جاؤ؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا خیال تھا کہ سخی کا دربار ہے، ایک دفعہ نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں ڈالے گا، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کب واپس بلائے، کب واپس بلائے. کہے گا اچھا تم دونوں کے گمان پہ دونوں چلے جاؤ جنت میں. اس طرح سے وہ دینے پہ آیا ہوا ہے. اس کو تو کہتے ہو اللہ بڑا مہربان ہے، بابرکہ ہے، اس کو جو مرضی کرو. یہ فلسفہ بھی کسی انسان کا فلسفہ ہے؟ تو تبلیغ کی محنت یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ مسلمان بننے کی محنت ہے کہ ہم مسلمان بنے، ہم اللہ کے غلام بنے، اللہ کے حبیب کے غلام بنے. ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، محمد مصطفیٰ کا رونا زیادہ ہے. ساری ماؤں کی محبت اکٹھی کرو، محمد مصطفیٰ کی امت سے محبت زیادہ ہے. سارے باپ کی شفقت اکٹھی کرو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تمام والدین سے زیادہ ہے. سارے والدین کی کڑھن اور غم اولاد کا اکٹھا کرو تو اکیلے محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور کڑھن اپنی امت کے بارے میں زیادہ ہے.
نوح علیہ السلام پہ تکلیف آئی تو کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تکلیف آئی تو کہا لا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کو دردناک عذاب دے۔ اور دو جہان کا سردار اور مدینے کا تاجدار اور عرب اور عجم کا نبی اور کالے اور گورے کا نبی اور سارے نبیوں کا بھی نبی، موسیٰ کلیم کا بھی نبی، عیسیٰ خلیل کا، عیسیٰ روح کا بھی نبی، ابراہیم خلیل کا نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 1,120,000 نبیوں کا بھی نبی، جبرائیل میکائیل پر بھی جس کی نبوت ثابت ہو، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہو، عربی ہاشمی قریشی مکی مدنی ابتہی خیرہم ابم و نفسا جس کو اللہ خطاب دے، شاہد و مبشر و نذیر و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا جس کو اللہ کہے لیکون للعالمین نذیرا جس کو اللہ تسلیاں دے، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا جس کو اللہ اپنا دیدار کروائے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ ہماری سیرت کانفرنس تو خالی مذاق ہوتا ہے، اللہ اپنے حبیب کی خود تعریف کر رہا ہے، اپنے حبیب کی تعریف اور مقام ہمیں خود بتا رہا ہے کہ جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک تیری جان کی قسم، جس کے بول کی قسم کھائے وکیل ہی تیرے بول کی قسم کھائے وکیل ہی تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین تیرے شہر کی قسم۔ اتنا بڑا نبی 3 میل پتھر پڑے اور خون کے فوارے چھوٹے اور بے ہوش ہو کے زمین پر گرے، 7 آسمان کے فرشتوں کے آنسو نکلے، زمین رونے لگی، طائف کے پہاڑ رونے لگے، اور تو اور جانی دشمن عتبہ جیسا بھی رونے لگا آپ کا حال دیکھ کر۔ اتنی تنگی آئی، بے ہوش غلام نے اٹھایا، زید بن حارثہ نے باغ میں پناہ لی، اور آپ پڑے ہوئے ہیں، 2 جہانوں کی سرداری، 2 جہانوں کی نبوت والا آج کافروں سے پتھر کھا کے اس امت کی خاطر اتنا کچھ کر دیا، آج اسی کے طریقے کو گھروں سے دھکے دے کے نکالا جا رہا، دکانوں سے دھکے دے کے نکالا جا رہا، حکومت کے ایوانوں سے جس نے ہمارے لیے دھکے کھائے آج اس کی زندگی کو دھکا دے کے نکال دیا گیا۔ یہ کیا مسلمانی ہے؟ یہ کیا اسلام آباد ہے؟ ایک طائف کے خون کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ہم سب کو ذبح کر دیا جائے، ایک طائف کے خون کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور پہاڑوں کا فرشتہ اتر آیا، یا رسول اللہ پیس دوں، سرما بنا دوں، دونوں پہاڑوں میں پیس دوں؟ نا 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 نا، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے۔ اور وہ اونٹ کا میدان جب چاروں طرف سے یلغار ہے کفر کی، اور ایک ایک کر کے صحابہ جان نثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں لڑتے ہیں، کبھی بائیں لڑتے ہیں، کبھی آگے لڑتے ہیں، کبھی پیچھے لڑتے ہیں۔ چچا شہید ہو چکے ہیں اور چچا زاد بھائی حضرت علی وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سینے کے ساتھ سیاں ملا کے، جدھر سے تیر آتا ہے آگے ہو کے برداشت کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک عبداللہ بن قمیہ ایک عرب سردار تھا، وہ آیا، اس نے آپ کے وار کیا، سب کو کاٹ کے اس نے رکھ دیا، سب کو پیچھے ہٹا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وار کیا، لوہے کی ٹوپی ٹوٹ کر سر میں گھس گئی، پھر کندھے پہ وار کیا اور کڑیاں ٹوٹ کے اندر اتر گئیں۔ عتبہ بن ابی وقاص اس نے دور سے پتھر مارا جو یہاں آ کے لگا، سارے ہوٹ کے لوہا اندر گھس گیا، دانت ٹوٹ گئے، رات نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فوراً کہا اے اللہ عذاب نہ دینا ان کو، انہیں پتہ کوئی نہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ عذاب نہ دینا ان کو پتہ کوئی نہیں، اگر یہ مجھے نبی سمجھتے تو مجھ سے لڑتے نہیں، ان کو عذاب نہ دینا۔ ایسے نبی کی زندگی کو طلاق دے دی، طلاق دینی تھی تو حرام کو طلاق دیتے، جھوٹ کو طلاق دیتے، زنا کو طلاق دیتے، شراب کو طلاق دیتے، باطل زندگی کو طلاق دیتے، کس کو چھوڑ دیا؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور کی ذات عالی کو؟ کوئی ہے؟ جب سامنا ہوگا تو کس حال میں ہوگا؟
جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور گھر میں 3 دن روٹی نہ پکے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں حسن اور حسین، اور بھوک کی شدت سے رو رہے ہوں، اور اللہ کا حبیب بھی جانتا ہو کہ میرے نواسے بھوک کی شدت سے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بھوک حضرت علی کما نہیں سکتے؟ خیبر کا دروازہ پکڑ کے پھینک دیا، جو خیبر کے دروازے کو توڑ سکتا ہے 2 بچوں کو روٹی نہیں لا کے دے سکتا؟ کہاں لگایا تھا محمد مصطفیٰ نے؟ دین کی تبلیغ میں لگایا ہوا تھا، کمانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے چل رہے ہیں۔ کیا یہ عذر بنے گا کہ اپنی بیٹی کے دوپٹے پر، اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے میں نے اوروں کی بیٹیوں کے دوپٹے لے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے اوروں کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا، اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے میں نے اوروں کے گھر کے چراغ گل کیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے میں نے اوروں کی زندگیوں کو تج کیا، برباد کیا؟ کیا یہ منہ لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں جس نے ہماری زندگی بنانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کروا دیا؟ اس کا سامنا کریں گے آپ اس حال میں؟ ہوش میں آ جائیں، میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں۔ اس حال میں مر گئے تو برباد ہو گئے۔ بس تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر لے اور اللہ کے حبیب کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلے۔ آج کی دکانوں کو سامنے نہ رکھو، آج کے حکمران کو سامنے نہ رکھو، آج کی تجارت کو سامنے نہ رکھو، آج کے بیوی بچوں کو سامنے نہ رکھو، آج کے بازاروں کو اور آج کے کاشتکاروں کو، زمینداروں کو نہیں، ہم صرف اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کے حبیب کو دیکھیں گے، اللہ کے حبیب کے گھر کو دیکھیں گے، ان کے گھرانے کو دیکھیں گے اور ان کے صحابہ کو دیکھیں گے۔ جو وہ کر گئے وہ ہم کریں گے، جس سے روک گئے سے ہم رک جائیں گے، پھر چاہے مر جائیں، مٹ جائیں، جو بھی ہو جائے، ہم جھیل جائیں گے، سہ جائیں گے، گمنام ہو جائیں، بے نام ہو جائیں، زیر زمین چلے جائیں، تہہ خاک چلے جائیں، ہمارے تذکرے مٹ جائیں، ہماری ضرورتیں قربان ہو جائیں، لیکن ہم اللہ رسول سے کیے ہوئے عہد سے وفا کریں گے۔ وفا والے بن کے مریں گے، بے وفا بن کے نہیں مریں گے۔ یہ اسلام سیکھ لو، ہم نے کوئی نہیں سیکھا، اور اسی کو سارے عالم میں پھیلانا ہے، اسی کو لے کے ساری دنیا میں جانا ہے۔ کوئی نبی نہیں ہمارے نبی کے بعد، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی نبی اور فرشتوں کے بھی نبی۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میں کالے کا نبی، میں گورے کا نبی، الی جن و انس، میں جنات کا نبی، میں انسانوں کا نبی، اور الی یوم القیامہ، قیامت تک کے آنے والے زمانوں کا انسانوں کا نبی ہوں۔ لہذا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میری امت میرا پیغام آگے پہنچاتے رہنا، پہنچاتے رہنا۔ ہم اس اسلام کے سفیر ہیں، ہم حضور کے نائب ہیں، سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، آپ کے سفیر ہیں۔ تبلیغ سفارت کا کام ہے، بڑے ملاؤں کا کام نہیں، یہ بادشاہوں کا کام ہے۔ بادشاہ اس کام کے سامنے حقیر ہیں، وزیر اس کام کے سامنے فقیر ہیں، مالدار اس کام کے سامنے ذلیل ہیں۔ یہ دو جہان کے سردار کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر گھر گھر در در جانا، صدا لگانا، کھٹکھٹانا، دھکے کھانا، ٹھوکریں کھانا، رولنا رولانا، گھلنا گھلانا، یہ نبی کا کام ہے۔ آپ کا بھی یہی کام ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ اسلام ہے۔ جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ مبلغ اسلام ہے، وہ دین کا کام کرنے والا، پہنچانے والا ہے، کرے یا نہ کرے۔ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اب پڑھے یا نہ پڑھے۔ روزہ سب پہ فرض ہے، رکھے یا نہ رکھے۔ حلال کمانا سب پہ فرض ہے، کمائے یا نہ کمائے، اس کی مرضی، حرام کمائے حلال کمائے۔ سچ بولنا سب پہ فرض ہے، اس کی مرضی، جھوٹ بولے سچ بولے۔ تبلیغ ہر مسلمان کا کام ہے۔ جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ دنیا میں کلمے کا پھیلانے والا ہے۔ اس بات کو سمجھیں میرے بھائیو، اللہ کے واسطے کانوں کے پردے کھول کر اس بات کو سمجھیں، دل کے دروازے کھول کر میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے۔ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ یہ دعویٰ اس بات کو واجب کرتا ہے جب تمہارا نبی آخری نبی ہے تو پھر جاؤ گمراہوں کو راستہ دکھاؤ۔ بھی بچے چھوڑ کے نکلو، نکلنے سے پہلے نکلو کہ نکالے جاؤ۔ چارپائی پر نکالے جانے سے پہلے نکلنا سیکھ لو، نہیں تو ایک دن نکال دیے جائیں گے اور زیر زمین پہنچا دیے جائیں گے۔
اور کیڑوں کی خوراک بنا دیے جائیں گے اور بھولی بصری داستان بن جائیں گے اور حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے. آپ کی اگلی نسل کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کون تھا، کیا لگتا تھا. تبلیغ جماعت نہیں ہے، تبلیغ ذمہ داری ہے. کس بات کی؟ ختم نبوت کی. 4 ارب کافر اللہ کی بات سن لیں، آپ کے ذمہ ہے. 1 ارب مسلمان توبہ کر لیں، ہمارے ذمہ ہے. توبہ کروانا، تبلیغ کا کلمہ پہنچانا ہر مسلمان نوجوان کے، مرد کے، عورت کے ذمہ ہے. میرے بھائیوں، اس ذمہ داری کو اپنے اوپر اوڑھنا ہے اور سارے عالم میں جانا ہے اور کل کو اللہ کے حبیب کے ساتھ اپنا حشر کروانا ہے. یہ کوئی جماعتی کام نہیں، یہ ایمانی کام ہے. ایمانی، یہ ختم نبوت کا کام ہے. اس کو اپنا کام سمجھ کر گٹھو اور بولو اور بتاؤ. ساری دنیا نظریاتی شکست کھا چکی ہے. ساری دنیا میں کوئی نظریہ نہیں چل رہا. سائنس شکست کھا گئی، سرمایہ داری کا نظام شکست کھا گیا، سوشلزم شکست کھا گیا، جمہوریت دم توڑ رہی ہے. اب صرف اسلام باقی ہے. اس کو جا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اپنی زندگی کو اسلام کا نمونہ بنا کر حضور کی زندگی کو لے کر پھرو. صرف نبی کی زندگی اپنا لو. آپ کا پھرنا ہی لوگوں کو ایمان میں داخل کرتا چلا جائے گا. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں جماعتیں بن کے پھرو اور نبی والی شکل میں پھرو، نبی والے لباس میں پھرو. اذانیں دو، نمازیں پڑھو. اللہ کی قسم یوں لوگ آئیں گے جیسے مکھی شہد پلاتی ہے، بھوکا روٹی پلاتا ہے، پیاسا پانی پلاتا ہے. اب دیکھنا تو صحیح کہ سارے عالم میں ایمان کی لہر کیسے اٹھتی ہے. بھی بچے چھوڑ کے جاؤ. یہ حق تلفی نہیں ہے، قربانی ہے. آپ کی حیثیت محاذ جنگ کے سپاہی کی ہے جو بھی بچے چھوڑ کے لڑ رہا ہے. اگر وہ بھی کہے میرے بیوی بچے بھی تو ہیں، مجھے کوئی ضروری ہے محاذ پہ کھڑے ہونا، میرے بھی بچوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ تو اسے سمجھایا جائے گا، ارے اللہ کے بندے، تیرے بیوی بچوں کے حقوق قربان کیے جا رہے ہیں، ضائع نہیں کیے جا رہے، قربان کیے جا رہے ہیں 15 کروڑ انسانوں کے لیے. لہذا تیرا اس محاذ پہ کھڑے ہونا 15 کروڑ انسانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور ان کے نماز، روز، حج، زکات سب تیرے نامہ اعمال میں ہیں. تو یہاں مارا جائے تو مر کے بھی زندہ ہے اور اللہ سے رزق پائے گا، نبیوں کا ساتھ تجھے مل جائے گا. یہ حق تلفی نہیں ہے. اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے بھی بچوں کو چھوڑنا حق تلفی نہیں ہے، قربانی ہے. اس امت سے قربانی اللہ نے مانگی ہے کہ میرا پیغام سنانے کے لیے چھوڑ کرو. یہ سمت نے گھر چھوڑے تو اسلام یہاں آیا. محمد ابن قاسم کی صرف ایک بات سنا دوں. شادی ہوئی، 4 مہینے بھی گزرے تھے کہ سندھ کی مہم درپیش ہوئی اور محمد ابن قاسم کے چچا حجاج نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہوئی ہے. اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں. 19 برس، 17 برس، 20 برس، 3 قول ہیں. صرف 17 سال مشہور ہے ورنہ 24 سال تک کی اس کی عمر لکھی گئی ہے اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ 24 سال کی عمر میں اس نے یہاں آ کر اٹیک کیا ہے. 4 مہینے شادی کو ہوئے، گھر سے نکلا ہے، 2.5 برس یہاں گزر گئے، 2.25 سال سندھ، دیپالپور، کشمیر تک اسلام پھیلا اور یہاں سے گرفتار کر کے دمشق پہنچایا گیا. پھر عراق کے شہر واسط میں ایک خارجی کے ذریعے سے قتل کروایا گیا. یہ سب کچھ ہوا، ایک گھر اجڑ گیا اور آج تک سندھ کے مسلمانوں کا اجر محمد ابن قاسم کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے. یہ ساتھ کھڑا ہوگا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑ مسلمان اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ نبیوں کی طرح آگے ہوگا. قتادہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ ترکستان میں داخل ہوئے، فرغانہ میں شہید ہوئے اور ترکستان کے آج تک مسلمان اس ایک شہید کے نامہ اعمال میں کل قیامت کو کھڑے ہوں گے. ایک گھر ٹوٹ گیا اور کروڑوں ترک اسلام میں آ گئے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ الجزائر میں شہید ہوئے اور ایک گھر اجڑ گیا اور لاکھوں بربری قوم اسلام میں آئی اور آج تک کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے. وہ سب اس ایک شہزادے کے نامہ اعمال میں ہیں جو کل کو اٹھے گا تو نبیوں کی شان سے اٹھے گا. پڑھو صحابہ کی زندگی، ڈائجسٹ میں نہیں لکھا ہوگا کہ گھر چھوڑنا ہے،
چند اخبار میں نہیں لکھا ہوگا کہ گھر چھوڑنے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا، نبی اور صحابہ کی سیرت پڑھو، پتہ چلے کہ انہوں نے گھر کیسے چھوڑے۔